بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. دی ایجوکیٹرز انابت کیمپس آن لائن سسٹم میں مس شازیہ عظیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی تو اسٹوڈنٹ، ہمارے سبق کا نام ہے ایمانیات اور عبادات. میں نے آپ کو بتایا تھا ایمانیات کا مطلب اور عبادات کا مطلب. ایمانیات کا مطلب دل سے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی ان پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. اور عبادات کا مطلب ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا توحید. جی تو اسٹوڈنٹ، توحید کے معنی اور مفہوم بھی میں نے آپ کو بتائے تھے. توحید کے معنی اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، دل سے بھروسہ کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یکتا ماننا اور ایک جاننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہزاروں جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، میں آپ کو آیات کے حوالے سے بھی بتاتی ہوں اور سبق کی طرف بھی چلتے ہیں ہم. جی تو اب آیت نمبر ہے سورۃ النساء کی، آیت نمبر ہے 36. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کیا ہے آیت؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور اس کا ترجمہ ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. جی ہم نے توحید میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو ایسی ہستی ہے وہ جو ساری دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اور ہمیں ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے سوا ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. کسی بھی انسان کا دل میں ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے اور اس کے احکام جو اس کا حکم اس نے دیا ہے اس کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے. اس میں اپنی مرضی نہیں شامل کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ، اس کو اللہ کی مرضی جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہ ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا نُوحِي إِلَّا فَاعْبُدُونِ. آپ سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے امتوں کی طرف، جو مختلف امتوں کی طرف بھیجے ہیں ان کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے. کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ بہت سی وحی نازل فرمائی ہے، مگر یہاں پہ میں توحید کے متعلق آپ کو بتاؤں گی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں اور تم سب میری ہی عبادت کرو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا وَلَا نَبِيٍّ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو دعوت دے. کس چیز کی دعوت دے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، یعنی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اوکے اسٹوڈنٹ، اب ہم پھر سبق کی طرف آتے ہیں. عقیدہ توحید کی وجہ سے، یعنی کہ اس عقیدے کو ماننے کی وجہ سے، توحید کو ماننے کی وجہ سے انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیوں انسان کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے؟ جی یہ کیسے جرأت پیدا ہوتی ہے؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ہے سوال نمبر دال، اس کا آنسر ہے عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر. یہ آپ نے یہاں سے لے کے اینڈ تک یہ پورا لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ کام کی طرف. نیکسٹ ہے یہ ہمارے خالی جگہ ہیں اور خالی جگہ کے ساتھ ہمارے ہیں میچنگ کالم.
خالی جگہ ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیش ہے. تو آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں؟ امید ہے کہ یہ لیسن پڑھنے کے بعد سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور نمبر بے ہے اللہ تعالیٰ ہر ڈیش سے پاک ہے. تو اس میں کیا آئے گا؟ عیب. نمبر جیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش رسول ہیں. تو اس میں آئے گا آخری. نمبر دال کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ڈیش کی پابند ہے. احکام. نمبر ہے توحید پر یقین ڈیش کی بنیاد ہے. ایمان. ٹھیک ہے، یہ کس چیز کی بنیاد ہے میں نے آپ کو ریڈنگ میں بھی بتایا تھا. اور نمبر واو اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے. اوکے اسٹوڈنٹ. زے میں آئے گا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے. ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی سوال نمبر 4 ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. تو اسٹوڈنٹ یہ میں نے آپ کو ملا دیا ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور خود سے آپ نے اس کو فل بھی کر لینا ہے. اور سارا کام آپ نے نوٹ بک پہ بھی کرنا ہے اور خالی جگہ آپ نے بک پہ کرنی ہے. امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.